علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلباء کرام، آج ہم آپ کو ترجمہ کرنے کا طریقہ بتائیں گے کہ مرکب اضافی کا ترجمہ کس طرح کرتے ہیں، مرکب توصیفی کا ترجمہ کس طرح کرتے ہیں، موصوف صفت کا ترجمہ کس طرح کرتے ہیں، اس کے علاوہ بدل مبدل منہ کا ترجمہ کس طرح کرتے ہیں، اور مؤکد تاکید کا ترجمہ کس طرح کرتے ہیں، جملہ فعلیہ کا ترجمہ کرنے کا کیا طریقہ ہے، جملہ اسمیہ کا ترجمہ کرنے کا طریقہ کیا ہے، جار مجرور کا ترجمہ کس طرح کریں گے، اس میں موصول اور صلہ کا ترجمہ کرنے کا کیا طریقہ ہے، اسی طرح انا اور ان کا ترجمہ کس طرح کریں گے، حال کا ترجمہ، تمییز کا ترجمہ، اس طرح مستثنی کا ترجمہ۔ تو ان کے حوالے سے ہم آپ کو آج تفصیلاً عرض کریں گے کہ ان کا ترجمہ ہم نے کس طرح کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم بتاتے ہیں کہ مرکب اضافی کا ترجمہ کس طرح کریں گے۔ یاد رکھیں، پہلے مضاف الیہ کا پھر مضاف کا ترجمہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور درمیان میں عموماً کا، کی، کے، را، ری، رے وغیرہ لاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر صیام و کم، اب صیام مضاف ہے، کم ضمیر مضاف الیہ ہے، تو اب مضاف الیہ کا ترجمہ پہلے کریں گے، یعنی تمہارا روزہ، تمہارا روزہ رکھنا۔ ماء البحر، جس طرح اب باہر مضاف الیہ ہے تو پہلے اس کا ترجمہ سمندر کا پانی، درمیان میں کا لے کر آ گئے۔ اچھا، یہ یاد رکھیں کہ بسا اوقات مضاف الیہ میں کا وغیرہ نہیں بھی آتا، را وغیرہ جو ہے وہ مثال نہیں آتا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مضاف الیہ ہی نہیں ہے، تو یہ آتے ہیں، لیکن نہ یہ نہیں ہے کہ وہ مضاف الیہ ہی نہیں بن رہے۔ اسی طرح مضاف اس میں تفضیل ہو تو دونوں کے درمیان میں سے لاتے ہیں، جیسے خیارکم، تم میں سے بہتر۔ اب خیار اس میں تفضیل ہے تو اس کا ترجمہ کرنے میں لیں گے سے، تم میں سے بہتر۔ اسی طرح صفت کا صیغہ مفعول کی طرف مضاف ہو تو درمیان میں کبھی لفظ کو لاتے ہیں، یعنی لفظ کو لاتے ہیں، جیسے ضارب بکرن۔ اب صفت کا صیغہ ضارب، یہ ما بعد مفعول جو بکر ہے اس کی طرف یہ مضاف ہو رہا ہے، تو اب ہم نے ترجمہ اس کا کیا بکر کو مارنے والا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آکلو خبزن، آکلو یہ صیغہ صفت ہے، اس میں فاعل ہے، تو یہ خبز مفعول کی طرف مضاف ہو رہا ہے، روٹی کھانے والا، ٹھیک ہے، روٹی کو کھانے والا اب ترجمہ کر سکتے ہیں۔ فاعل کی طرف مضاف ہو تو پہلے مضاف پھر مضاف الیہ کا ترجمہ کر کے آخر میں والا لاتے ہیں، جیسے حسن الوجہ، ٹھیک ہے، حسن الوجہ، حسین چہرے والا، ٹھیک ہے، حسن الوجہ، حسین چہرے والا۔ اسی طرح یعنی صیغہ صفت کہا کہ اگر فاعل کی طرف مضاف ہو، اصل میں آنا چاہیے تھا حسن الوجہ، تو یہ فاعل کی طرف مضاف ہونے کی مثال دی کہ اگر صیغہ صفت فاعل کی طرف مضاف ہو تو پہلے مضاف کا پھر مضاف الیہ کا ترجمہ کر کے آخر میں والا لاتے ہیں۔ تو اب حسن کا فاعل وجہ ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر یہ فاعل کی طرف مضاف ہے صیغہ صفت، تو حسین چہرے والا، پہلے ہم نے حسن کا ترجمہ کیا، پھر الوجہ کا ترجمہ کیا، پھر آخر میں والا لے کر آ گئے۔ اگر یہ مضاف اس میں عدد ہو تو پہلے عدد کا پھر معدود کا ترجمہ کرتے ہیں، اور درمیان میں کا، کی، کے وغیرہ نہیں آتا، جیسے خمسۃ میاہن، 5 پانی۔ اب مضاف اس میں عدد ہے خمسہ، اور مضاف الیہ کیا ہے، وہ جو معدود بن رہا ہے اس کا، تو اب درمیان میں کا، کے، کی وغیرہ نہیں آیا، لیکن ہیں یہ بھی مضاف الیہ۔ تو میں نے آپ کو پہلے عرض کیا تھا کہ کا، کی کا نہ آنا یہ دلیل نہیں ہے کہ یہ مضاف الیہ ہی نہیں بن رہے۔ اسی طرح مرکب توصیفی کا ترجمہ کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ صفت مفرد ہو تو پہلے صفت کا پھر موصوف کا ترجمہ کرتے ہیں۔ شرط کیا ہے، صفت مفرد ہو، جیسے رجل صالح، اب یہاں رجل موصوف ہے، صالح صفت ہے، صفت مفرد ہے، تو پہلے صفت کا پھر موصوف کا۔ اب رجل صالح نیک مرد، اب نیک صالح اس صفت کا پہلے ترجمہ کیا، رجل کے بعد میں کیا۔ اس صورت میں اگر صفت کا فاعل، مفعول، ظرف یا جار مجرور وغیرہ بھی کلام میں موجود ہوں تو اس کا ترجمہ صفت کے ترجمے کے ساتھ کرتے ہیں، یعنی ان کے بعد یہ چیزیں اگر موجود ہوں، فاعل، مفعول وغیرہ، تو صفت کے ساتھ ان کا ترجمہ بھی کر دیں گے، جیسے رجل صالح غلامہ، نیک صالح کا ترجمہ ہو گیا صفت کا، اب اس کا فاعل آگے غلامہ کھڑا ہے،
نیک غلام والا مرد، ٹھیک ہے. موصوف کا ترجمہ ہم نے آخر میں ہی کیا. اسی طرح رجل ضارب زیدن، زید کو مارنے والا مرد. اب اس مثال میں بھی آپ دیکھ لیں کہ زید کو مارنے والا مرد. اب یعنی صفت کے ساتھ ہی ہم نے اس کے مفعول کا ترجمہ کر دیا. اسی طرح رجل جالس فی البیت، جار مجرور کی مثال گھر میں بیٹھنے والا مرد، ٹھیک ہے، گھر میں بیٹھا مرد. اب یہاں پر ہم نے صفت کے ساتھ ہی جار مجرور کا ترجمہ کر دیا. اسی طرح صفت جملہ ہو تو موصوف سے پہلے وہ، اس، ایسا وغیرہ، اور صفت سے پہلے جو، جس نے، جس کو وغیرہ کا اضافہ کرتے ہیں. جیسے رجل یعلم الفقہ، اب صفت یہاں یعلم الفقہ جملہ ہے، رجل موصوف ہے. وہ مرد جو فقہ جانتا ہے، تو موصوف سے پہلے وہ لے کر آ گئے اور صفت سے پہلے کیا لے کر آ گیا؟ جو لے کر آ گئے. وہ مرد جو فقہ جانتا ہے، یوں نہیں کہنا وہ مرد یا ایسا مرد وہ فقہ جانتا ہے، یہ پھر معنی سمجھ میں نہیں آ رہا، ایک بالکل بامحاورہ ترجمہ بن نہیں رہا. ٹھیک ہے، ایسا مرد وہ فقہ جانتا ہے تو سمجھ نہیں آئے گی. ہاں ایسا کریں گے کہ ایسا مرد جو فقہ جانتا ہے، وہ مرد جو فقہ جانتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جب کوئی اسم مضاف اور موصوف ہو تو مضاف الیہ پھر صفت اور پھر مضاف موصوف کا ترجمہ کرتے ہیں. یعنی جب کوئی اسم مضاف اور موصوف ہو تو مضاف الیہ پھر صفت اور پھر مضاف موصوف کا ترجمہ کرتے ہیں. جیسے کتاب خالد المفید، کہ خالد کی کتاب کیا ہے؟ وہ فائدہ دینے والی ہے. خالد کی مفید کتاب. کہا کہ اگر یہ ہوگا تو مضاف الیہ کا پھر صفت کا اور پھر مضاف موصوف کا. مضاف الیہ کا ترجمہ کیا نا؟ خالد، کتاب خالد، یہاں خالد مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ کا پھر صفت کا. اب خالد کی صفت مفید ہے، اب خالد مضاف الیہ کا ترجمہ کا پھر صفت کا کیا، پھر آخر میں کتاب کا کیا، خالد کی مفید کتاب. اسی طرح اس میں اشارہ مشار الیہ بھی موصوف صفت ہوتے ہیں، لیکن اس میں پہلے موصوف یعنی اس میں اشارہ کا پھر صفت مشار الیہ کا ترجمہ کرتے ہیں. جیسے ذالک الکتاب، وہ کتاب، ذالک موصوف، اس میں اشارہ صفت. تو یہاں پر کہا پہلے موصوف کا ترجمہ وہ، پھر اس کے بعد صفت الکتاب کتاب. اگر صفتیں ایک سے زائد ہوں تو آخری صفت سے پہلے اور کا اضافہ کرتے ہیں. جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اب رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ساری اس میں جلالت کی صفتیں بن رہی ہیں. تو اب ترجمہ کیا کیا؟ تمام تعریفیں عالمین کے رب، رحمان، رحیم اور یوم جزا کے مالک اللہ کے لیے ہیں. اب آخری صفت سے پہلے اور کا اضافہ کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. انشاءاللہ عز و جل اللہ کے فضل و کرم سے ہم اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ جملہ فعلیہ کا ترجمہ کرنے کا اور اس کے علاوہ جو دیگر چیزیں ہیں ان کا ترجمہ کرنے کا کیا طریقہ. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.